MMFG ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کا مستحق بنیں۔ ہمارے نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ کیونکہ ضروری نہیں کہ 27ویں رات ہی کو لیلۃ القدر ہو یا شب قدر ہو، بلکہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی کسی بھی طاق رات میں آ سکتی ہے، جیسے کہ 21ویں کے تعلق سے ہم نے بیان کیا، 23ویں کے بارے میں بیان کیا، 25ویں کے بارے میں بیان کیا، 27ویں کے بارے میں یہ بات ہے کہ صحابہ کی ایک بڑی جماعت، عبداللہ ابن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قسم کھا کر کہتے تھے کہ 27ویں رات ہی کو شب قدر ہوتی ہے، لیلۃ القدر 27ویں ہی رات کو ہوتی ہے، یہ قسم کھایا کرتے تھے۔ تو بے شمار حدیثیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ اس طرح کی حدیث مروی ہے کہ تم لیلۃ القدر کو 27ویں رات ہی کو تلاش کرو۔ لہذا آج کی رات کو ہمیں غنیمت سمجھتے ہوئے، کیونکہ صحابہ اور تابعین کی ایک بڑی جماعت کہتی تھی کہ آج یعنی 27ویں رات ہی کو شب قدر ہوتی ہے، لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ حاضرین گرامی، اس سے قبل درس شروع کرنے سے پہلے ایک چیز، جیسا کہ ہمارے ابراہیم بھائی نے اشارہ کیا کہ خاص طور پر جمعہ کے لیے یا اسی طرح کبھی پروگرام ہوتا ہے، یا رمضان ہی کے مہینے میں دیکھ لیجئے مصلیوں کے لیے ہماری جگہ کم پڑ رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر حصہ عورتوں کے لیے رکھ دیا جائے تو مرد حضرات کہاں پر نماز پڑھیں گے جمعے کے دن، پروگرام کے وقت، رمضان کے مہینے میں؟ تو یہ تکلیف دہ چیز ہے۔ لہذا جب مسجد کے ذمہ داروں نے یہ طے کیا ہے، یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد یا قربانی کے بعد مسجد کی توسیع کا عمل شروع کیا جائے گا۔ جو باہر کا جو صحن ہے، جو حصہ ہے، وہ سب ٹین ہٹا کر کے وہاں پر کیا ہے ٹاپ ڈلائیں گے، اور بالکنی ٹائپ کا جو حصہ ہے وہ عورتوں کا پورا حصہ مخصوص ہو جائے گا۔ نیچے پورے مرد حضرات پڑھیں گے، اوپر عورتوں کا حصہ رکھا جائے گا، تاکہ عورتوں کی جو تعداد بڑھ رہی ہے، الحمدللہ ہم نے شروع دن ہی کہا تھا کہ عورتوں میں جو جذبہ ہوتا ہے نیکیوں کا، عورتوں میں جو جذبہ ہوتا ہے نماز اور عبادتوں کا، وہ شاید مردوں میں کم ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اسی سے اندازہ لگا دیجئے کہ عورتوں کی جو مخصوص مسجد ہے یا جو ان کا مخصوص حصہ ہے، وہ بھی حصہ بھر جا رہا ہے الحمدللہ، اور یہ مردوں کے برابر جو حصہ ہے یہ بھی پورا حصہ عورتوں سے بھر جا رہا ہے۔ جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ عورتوں کے اندر جذبہ زیادہ ہوتا ہے نیکیوں کا، حالانکہ وہ ہم سے کہیں زیادہ محنت بھی کرتی ہیں، ہم سے کہیں زیادہ کام بھی کرتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ الحمدللہ اللہ کی عبادت میں، نیکیوں میں، اللہ کو خوش کرنے میں بھی آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں۔ اللہ یہ جذبہ، یہ حوصلہ، یہ جوش خواتین میں باقی رکھے۔ اللہ ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کے روزے کو، ہماری تراویح کو، اور ہر طرح کی چھوٹی بڑی نیکیوں کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے، اور اس کے بدلے میں ہم کو دنیا اور آخرت میں اچھا بدلہ دے۔ تو یہ مسجد کے ذمہ داروں کا پلان ہے کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد یا قربانی کے بعد اس عمل کو شروع کیا جائے گا، اس کام کو شروع کیا جائے گا۔ اب تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اللہ کا گھر ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے انتظام کرنا ہے، کھیل کود کرنے والوں کے لیے انتظام نہیں کرنا ہے۔ یہاں کھیل کود نہیں ہوتا، یہاں تماشا نہیں ہوتا، یہاں ناچ گانا نہیں ہوتا، یہاں صرف اللہ کی عبادت کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، تلاوت کے لیے، دین کی باتوں کو سیکھنے کے لیے یہ انتظام کیا جا رہا ہے، یہ عمل کیا جا رہا ہے، یہ کام کیا جا رہا ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اللہ کے گھر کے اضافے کے لیے، اللہ کے گھر میں توسیع پیدا کرنے کے لیے یہ جو نیا کام شروع ہونے جا رہا ہے، آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے آپ کسی بھی طرح اس میں حصہ لیں۔ مال کے ذریعہ بھی حصہ لے سکتے ہیں، آپ اپنی محنت اور جافشانی کے ذریعہ، کوشش کے ذریعہ بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ اور میں عورتوں سے بھی خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ آپ ہی کے لیے تکلیف اٹھائی جا رہی ہے، عورتیں بھی اس مسجد کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔
عورتیں بھی اس مسجد کی توسیع میں اور اس مسجد کے کام کو شروع کرنے میں زیادہ سے زیادہ ہاتھ بٹائیں اور اللہ کے اس گھر کو مکمل کرنے کی اور اس گھر کو مزید اضافہ کرنے کی، اس کو وسیع کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کے عمل کو قبول فرمائے۔ حضرین گرامی، درس شروع کریں گے کہ رہنے دیں گے؟ درس سننے کے موڈ میں ہیں آپ لوگ؟ رہنے دیتے ہیں؟ 27ویں کے اوپر تو ہم نے بول دیا، صحابہ کی ایک بڑی جماعت۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک صحابی ہے، بڑے بوڑھے صحابی تھے بیچارے، عمر ان کی کافی لمبی ہو گئی تھی۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا سنیں حدیث کے الفاظ سنیں۔ جو آدمی آتے ہیں اللہ کے رسول سے کہتے ہیں، یا نبی اللہ انی شیخ کبیر علیل، اے اللہ کے رسول میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور بیمار بھی ہوں، میں بہت بوڑھا ہوں اور بیمار بھی ہوں، یشق علی القیام، میں تراویح نہیں پڑھ سکتا اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول کتنی لمبی تراویح پڑھتے، 27ویں کو آپ نے صبح تک تراویح پڑھی، عشاء کے بعد آپ نے تراویح شروع کی، کب تک پڑھی؟ صبح تک پڑھی آپ نے، طلوع فجر تک۔ صحابہ ڈر گئے، آج لگتا ہے اللہ کے رسول سحری نہیں کھانے دیں گے، سیدھا یہیں سے تراویح ختم ہوگی، فوراً اذان اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھنا پڑے گا۔ اتنی لمبی آپ نے تراویح پڑھائی، اتنی لمبی۔ تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور بیمار بھی بہت زیادہ ہوں، میں اتنا لمبا قیام نہیں کر پاؤں گا اللہ کے رسول، بڑی مشکل ہوگی میرے لیے، تکلیف دہ چیز ہے۔ فَمُرْنِي بِلَيْلَةٍ، مجھے کسی ایسے رات کے بارے میں حکم دیجئے، لَعَلَّ اللَّهُ يُوَفِّقْنِي فِيهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، شاید کہ اللہ کی توفیق سے میں لیلۃ القدر کو اس میں پالوں۔ کون سی رات ہوگی اللہ کے رسول جس میں لیلۃ القدر ہوگی، شب قدر ہوگی؟ آپ مجھے وہ رات بتلا دیتے، کیونکہ میرے پاس عذر ہے اللہ کے رسول، بوڑھا ہوں، بیمار ہوں، تو کوئی رات ایسی بتائیں گے اللہ کے رسول جس میں لیلۃ القدر ہو اس سال؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، علیک بالسابعہ، 27ویں رات کو تم لازم پکڑو۔ کون سی رات کو؟ 27ویں رات کو تم لازم پکڑو۔ سوال کیا؟ 27ویں رات کو تم لازم پکڑو، یعنی 27ویں رات کو تم عبادت کرو، تم لیلۃ القدر کو پالو گے۔ تو دیکھیے اس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اگر تم کو لیلۃ القدر پانا ہے، شب قدر حاصل کرنا ہے، تو 27ویں رات کو خوب عبادت کرو، انشاءاللہ تم کیا ہے؟ لیلۃ القدر کو حاصل کر لو گے۔ اور اسی بنیاد پر جب 27ویں رات کو آپ نے قیام کیا تو صرف آپ تنہا نماز نہیں پڑھے، آپ نے اپنی بیویوں کو بھی بلایا، اپنے بچوں کو بھی بلایا، سارے لوگوں کو بلایا۔ اس کے بعد تراویح شروع کی، اس کے بعد تراویح آپ نے پڑھائی، اور ہم نے کہا کہ اتنی لمبی تراویح پڑھائی کہ صحابہ ڈر گئے کہ آج سحری کھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اسی وجہ سے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، واللہ انی لاعلم ای لیلۃ ہی، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی ہے، میں جانتا ہوں، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں، کیونکہ نبی نے ان کو بتلایا تھا۔ تو کہا اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ لیلۃ القدر کون سی ہے، ہی اللیلہ التی امرنا بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیامها، وہ یہی رات ہے جس میں ہم کو تراویح پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہی لیلۃ 27 اور وہ 27ویں رات ہے، وہ 27ویں رات ہے۔ وہ قسم کھا کر اللہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے اس میں تراویح لمبی پڑھنے کا۔ تو صحابہ کی ایک بڑی جماعت، تابعین کی ایک بڑی جماعت کہتی ہے کہ 27ویں رات ہی کو لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور لیلۃ القدر ہم نے کہا کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، گویا کہ ایک تسبیح 1000 تسبیح سے بہتر ہے، ایک تسبیح 1000 تسبیح سے بہتر ہے۔ ہم نے ایک مرتبہ الحمدللہ کہا تو 1000 مرتبہ الحمدللہ کہنے سے افضل ہوگا، ہم نے ایک صفحہ اگر پڑھا تو 1000 صفحہ پڑھنے سے بہتر ہے، قرآن کا ایک صفحہ بھی پڑھا
تو 1000 صفحہ پڑھنے سے بہتر ہے، کیونکہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اللہ رب العالمین نے کہا ہے۔ تو یہ آج ہی 27ویں کی رات ہے، ہم تمامی حضرات کو چاہیے کہ کثرت سے اس آخری کہہ رہا ہوں 27ویں رات کو کثرت سے کیا ہے دعا و مناجات کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور جتنا ممکن ہو سکے اللہ کی عبادت میں رات گزارنے کی اللہ سے توفیق طلب کریں۔ چند سوالات ہیں، ان سوالات کا جواب دے کر بات کو ختم کریں گے، اور تنہا انشاءاللہ ہم سب لوگ اللہ کی توفیق سے ہم عبادت میں مشغول ہو جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مقتدی کی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر سیدھا رکوع میں آ کر مل لینے سے پہلی رکعت مکمل ہوگی؟ کیا مقتدی کی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر سیدھا رکوع میں آ کر مل لینے سے پہلی رکعت مکمل؟ میرے خیال سے پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آتا ہے مسجد میں اور امام صاحب رکوع میں ہوتے ہیں تو مقتدی صاحب آ کر رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو کیا وہ رکعت ہو جائے گی؟ جی ہاں، وہ رکعت مکمل ہوگی، وہ آپ کی رکعت مل جائے گی، اس کو پھر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو حدیث میں ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے قیام کی حالت پائی، یعنی رکوع سے پہلے جو ہم قیام کرتے ہیں وہ حالت پائی، اس کے باوجود وہ کسی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب ظاہر اس بات ہے مقتدی آ رہا ہے، نمازی آ رہا ہے، امام رکوع میں ہے، تو کیا وہ کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا، کیونکہ امام جس حالت میں، اس حالت میں ہم کو ہونا واجب ہے۔ سجدے کی حالت میں ہے تو ہم سجدے میں چلے جائیں گے، رکوع میں ہے تو رکوع میں رہیں گے، قیام ہے تو قیام میں رہیں گے، تشہد میں امام ہے تو تشہد میں آ کے بیٹھیں گے۔ ہمارے لیے جائز نہیں کہ امام رکوع میں ہے تو ہم آ کر پہلے نیت بات کر کے، ہاتھ بات کر کے سورہ فاتحہ پڑھیں، یہ جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ امام کی اتباع کرنا رکن ہے، امام کی اتباع نہیں کی تو نماز باطل ہو جاتی۔ تو اگر امام رکوع میں ہے تو ہم آ کر سیدھا تکبیر تحریمہ پہلے کہیں گے کھڑے ہونے کی حالت میں، اللہ اکبر، اس کے بعد رکوع میں جانے کی تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر، رکوع کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے تکبیر کہہ کر، اور وہ رکعت لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ رکعت مکمل ہو جائے گی۔ جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ہی نماز پڑھی، آپ نے لوٹانے کا حکم نہیں دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے نماز پڑھی، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر کوئی قیام میں کھڑا ہے پھر بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، چاہے وہ تنہا پڑھ رہا ہو، جماعت سے پڑھ رہا ہو، کوئی بھی نماز ہو، فرض ہو نفل ہو، بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اس کو قیام ملا ہی نہیں، سورہ فاتحہ کب پڑھی جاتی ہے؟ جب کھڑے ہوتے ہیں، قیام میں ہوتے ہیں، تبھی تو پڑھی جاتی ہے کہ رکوع میں پڑھی جاتی ہے۔ جب ہم کو قیام ملا ہی نہیں تو اب سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ ہر چیز کا ایک محل ہوتا ہے نا، تشہد کب پڑھا جاتا ہے؟ تحیات تشہد میں کہ سجدے میں پڑھا جاتا ہے۔ جو کھڑا ہم امام کے ساتھ ہم کھڑے ہی نہیں ہوئے، ہم کو قیام ملا ہی نہیں تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے۔ اب رکوع میں آ گئے تو رکوع میں شامل ہو جائیں گے، 2 تکبیریں لیکن کہیں گے، یہ بات یاد رکھیں، اگر امام رکوع میں ہے، ہم مسجد میں آتے ہیں تو پہلے تکبیر تحریمہ کہیں گے، نماز شروع ہو گئی اب ہماری، اب رکوع میں جانے کی الگ سے تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے اور نماز مکمل کر لیں گے۔ اگر کوئی دہراتا تو اس کی 5 رکعت ہو جائے گی، یہ جان لیجئے، وہ 5 رکعت ہو جائیں گی، تو رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے۔ دوسرا سوال، کیا حید کی حالت میں عورت طاق راتوں میں مسجد میں اندر بیٹھ کر ذکر و اذکار کر سکتی ہے؟ اکثر عالمہ عورتیں کہتی ہیں کہ اندر نہیں بیٹھ سکتی، اس کو باہر وضو خانہ میں بیٹھنا چاہیے، کیا ہے درست؟ کون سی عالمہ عورتیں ہیں؟ کہاں سے ان کو دلیل اور حدیث مل گئی ہے کہ باہر بیٹھنا چاہیے، اندر نہیں بیٹھنا چاہیے؟ کون سی دلیل ہے؟ کس حدیث کی بنیاد پر؟ قرآن کی کون سی آیت ہے جو منع کرتی ہے کہ حائضہ عورت مسجد میں نہیں بیٹھ سکتی، وہ پروگراموں میں شرکت نہیں کر سکتی، دین کی باتیں یہاں مسجد میں آ کر نہیں سیکھ سکتی؟ کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی بھی دلیل نہیں ہے، جان لیجئے۔ جتنی بھی حدیثیں اس تعلق سے ہیں وہ ساری کی ساری حدیثیں ضعیف ہیں، کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو حائضہ عورت، نفاسہ عورت، مستحاضہ عورت بغرض ضرورت مسجد میں آ سکتی ہے، مثلا جیسے ماہانہ پروگرام ہو رہا ہے یا کوئی بھی دینی پروگرام ہو رہا ہے، یا اسی طرح بچیاں کہیں قرآن سیکھ رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں مسجدوں میں، دینی تعلیم کا
سلسلہ چل رہا ہے تو آ سکتی ہیں، وہ پروگراموں میں آئیں، مسجد میں بیٹھیں، دین کی باتیں سیکھیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح کے موقع ہیں، وہ عبادت کرنا چاہتی ہیں آ کے عبادت کریں، بس شرط یہ ہے کہ مسجد محفوظ ہو، مسجد گندی نہ ہو، بس یہی شرط ہے. بس اس شرط کے ساتھ وہ مسجد میں آ سکتی ہیں، بیٹھ سکتی ہیں، قرآن پڑھ سکتی ہیں، ذکر و اذکار کر سکتی ہیں، پروگرام اگر ہو دین کی باتیں آ کر سیکھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. میرا اس سلسلے میں سلسلہ وار ایک عنوان میں لکھ رہا ہوں، انشاءاللہ وہ مکمل ہوگی اللہ کے توفیق سے، تو آپ سب کے درمیان وہ چیز رکھی جائے گی. تو بیٹھ سکتی ہیں. کوئی کیا عورت رمضان المبارک میں حیض نہ ہونے کی گولیاں لے سکتی ہیں تاکہ اس کے روزے اور تراویح کی نماز مکمل ہو جائے؟ بالکل نہیں لے سکتی، بالکل نہیں لے. شیخ ابن باز وغیرہ کا فتویٰ ہے کہ لے سکتی ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے. فطرت سے کھلواڑ کوئی نہیں کرنا. قد كتبها اللہ علی بنات آدم، حیض جو ماہواری ہے، MC ہے، جو اللہ نے اس کو عورتوں پر فرض کر دیا، یعنی ان کی طبیعت اور فطرت میں رکھ دیا ہے. فطرت یہ فطری چیز ہے، اور فطرت سے کبھی بھی کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے کیا کہا؟ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ اپنی ذات کو نقصان پہنچاؤ. آپ گولیاں لے لیں گے، حیض نہ آئے، ماہواری نہ آئے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کے رحم کو نقصان پہنچ سکتا ہے. حیض کا نہ آنا یہ بیماری کی علامت ہے نا. اب کوئی اس کو جان بوجھ کے روکے گولیاں کھا کر کے، یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے، اور یہ بڑی بیماری بن سکتی ہے. آپ کا رحم خراب ہو سکتا ہے، رحم کمزور ہو سکتا ہے، اولاد کی پیدائش میں دقت اور پریشانی آ سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لہذا اس نیت سے اگر کوئی گولیاں لیتا ہے تو اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہے. اگرچہ بعض علماء کا فتویٰ، لیکن یہ فتویٰ درست نہیں ہے. کیا حضرت عائشہ سے زیادہ کوئی بڑھ چڑھ کر متقیہ ہو گئی تھی؟ امہات المومنین نبی کی ازواج مطہرات سے بڑھ کر کوئی زیادہ مومنہ عورتیں ہو گئی ہیں، تقوی و طہارت والی عورتیں ہو گئی ہیں؟ صحابیات سے زیادہ تقوی و طہارت والی عورتیں کوئی ہو گئی ہیں؟ کوئی نہیں ہے نا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح کی اجازت دی؟ ان کے اندر جو جذبہ تھا، کیا آج کی عورتوں کے اندر وہ جذبہ ہے؟ نہیں ہے. وہ صحابیہ، وہ اللہ کے رسول کی بیویاں مطہرات امہات المومنین، وہ ایسا کر سکتی تھی، لیکن نہیں کیا نا، نبی نے اجازت نہیں دی نا. لہذا کبھی بھی کوئی عورت اس طرح کا قدم نہ اٹھائے کہ جو ہمیشہ کے لیے اس کو پچھتاوا کرنا پڑے، افسوس کرنا پڑے، اور زندگی اس کی تباہ و برباد ہو جائے. کبھی بھی اس طرح کی گولی نہ کھائیں. انشاءاللہ آپ جو عبادتیں کریں گے وہ شرعی عذر ہے، شرعی عذر کی بنیاد پر آپ کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی. وہ تو اللہ نے آپ کی نماز معاف کر دی نا، نماز تو اللہ نے معاف کی، یہ تو ہے نہیں کہ جان بوجھ کر آپ چھوڑ رہے ہیں، اللہ نے معاف کر دیا. روزہ بعد میں قضا کریں، آپ کو جو ثواب رمضان کی حالت میں ملے گا وہ بھی آپ کو بعد میں بھی ملے گا، کیونکہ اللہ کی طرف سے آپ کیا ہے روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں. کیا تراویح کی آخری 2 رکعتوں میں مولانا آپ رکوع کے بعد کون سی دعائیں پڑھتے ہیں بتائیے؟ دیکھیے آخری 2 رکعتوں میں کہاں دعا پڑھتا ہوں بھی؟ آخری 2 رکعتوں میں کون سی دعا رکوع کے بعد پڑھتا ہوں؟ کوئی رکوع معمول دعا ہی پڑھتا ہوں. کیا پڑھتے ہیں؟ سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. یہی دعا تو پڑھتے ہیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. کبھی کبھی لمبی کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہم ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد لا الہ الا اللہ مخلصین له الدین یہ کبھی ہم پڑھ لیتے ہیں، کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں. ورنہ رکوع کے بعد یہی دعا اکثر لوگ پڑھتے ہیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اور اگر کسی کو پڑھنا ہے تو اللہم ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد لا الہ الا اللہ، یہ دعا ہے، جس کو پڑھنا ہو پڑھ سکتے ہیں. اور اگر اس کا سوال یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کوئی کہ قنوت میں جو ہم دعا پڑھتے ہیں وہ یہی دعا ہے جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی تھی، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، وہی پڑھتے ہیں. جب جماعت کھڑی ہو جائے تو کیا عورتیں تیز قدموں سے آ سکتی ہیں؟ جماعت کھڑی ہو جائے
تو چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ خواتین ہوں، کسی کے لیے دوڑ کر آنا، خاص طور پر عورتوں کے لیے تو اور جائز نہیں ہے۔ مردوں کے لیے جب جائز نہیں ہے تو عورتیں کیسے آ سکتی ہیں تیز قدموں کے ساتھ؟ کسی مرد حضرات کے لیے بھی دوڑنا جائز نہیں ہے جماعت پکڑنے کے لیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اذان دی جائے، اذا سمعتم الاقامہ، جب تم اذان سنو یا اقامت سنو، فامشوا الی الصلاۃ، تو نماز کی طرف چل پڑو، وعلیکم السکینۃ والوقار، اور کیسے چلنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے اوپر وقار ہو، سنجیدگی ہو، متانت ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، عام جو آپ کی چال ہے ویسے ہی چل کے آئیں گے۔ دوڑ کر آنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسرعوا، مت دوڑو، وعلیکم السکینہ والوقار، سمجھ رہے ہیں؟ آہستہ، جو آپ کی عام چال ہے، درمیانہ چال ہے، وہی چال چلیں گے۔ اگرچہ آپ کی جماعت چھوٹ رہی ہے، چھوٹنے دیجیے، وہ آپ کی غلطی، آپ نے سستی کی، آپ نے سستی کی بھائی، اور اگر کوئی شرعی عذر ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن سستی کی وجہ سے چھوٹ رہی ہے تو گناہ تو ملے گا ہی، شرعی عذر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو جماعت کے لیے یا مسجد میں آئیں، سکون کے ساتھ آئیں، اطمینان کے ساتھ آئیں۔ ایسا نہیں کہ امام رکوع میں ہے تو دوڑتے ہوئے لوگ کیا ہے صف میں شامل ہوتے ہیں، کتنے لوگ گر جاتے ہیں، وہیں پر گر جاتے ہیں کتنے لوگ دوڑتے ہوئے، یہ غلط ہے بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو منع کیا، وہ ایک صحابی ایسے دوڑ ہی کہ ابو بکر آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من الساعی، کون دوڑ کر آیا تھا؟ تو بیچارے ڈر کے بول نہیں رہے تھے، بعد میں انہیں اللہ کے رسول میں، آپ نے کہا زادک اللہ حرصا لا تعود، اللہ تمہارے حرص میں، تمہارے جذبے میں، شوق میں اضافہ کرے، لیکن دوبارہ ایسا نہیں کرنا۔ تو دوڑ کر نہیں آنا چاہیے، دوڑتے ہوئے مسجد میں نہیں آنا چاہیے، جماعت میں شامل ہونے کے لیے دوڑنا نہیں چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، چاہے وہ مرد حضرات ہوں یا خواتین ہوں۔ یہ جذبہ تو ہے لیکن یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے دوڑنا۔ قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ پڑھنے سے کیا اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا؟ جی ہاں، علامہ بن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت کو تدبر اور تفکر کے ساتھ سمجھ کر عمل کر کے پڑھنا پوری قرآن پڑھنے سے بہتر ہے، پوری قرآن پڑھنے سے بہتر ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ قرآن سمجھ کر اور جو اس سے مطالبہ کیا جا رہا اس آیت سے، اس پر عمل کر لینا، ترجمے کے ساتھ پڑھنا، تفسیر کے ساتھ پڑھنا، ایک قرآن ختم کرنے سے بہتر ہے۔ یہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں، کیونکہ قرآن کے نزول کا بنیادی مقصد تو یہی ہے۔ قرآن جو نازل کیا گیا ہے، اللہ نے خود کہا ہے کہ ہم نے قرآن کو اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ لوگ سمجھیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ ان کے دل بند ہو گئے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگ سمجھیں لوگ، اور سمجھیں گے کیسے؟ جب تفسیر پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، قرآن کے دروس میں ہم بیٹھیں گے تبھی قرآن کو سمجھیں گے۔ تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا یہی اصل مطلب ہے قرآن کے نازل ہونے کا۔ صرف زبان سے تلاوت کرنا یہ مقصد نہیں ہے، یہ تو قرآن سمجھنے کا ایک سبب ہے۔ قرآن پڑھنا یہ سمجھنے کا سبب ہے، اصل مقصد قرآن پڑھنا نہیں، اصل مقصد قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا مطالبہ کر رہا ہے، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ اصل مقصد ہے قرآن کے نازل ہونے کا۔ قرآن کے نازل کرنے کا اصل مقصد کیا؟ تلاوت نہیں، پڑھنا نہیں، یہ سبب ہے قرآن سمجھنے کا۔ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، جن چیزوں سے روکا گیا اس سے روکا جائے، جن چیزوں کا حکم دیا جائے اس کو کیا جائے۔ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے۔ لیکن پڑھنا بغیر پڑھے کوئی سمجھ نہیں سکتا، بغیر پڑھے کہاں سے کوئی سمجھے گا؟ تو پڑھنا یہ بھی ثواب کا کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اگر کسی نے الف لام میم پڑھ دیا 30 نیکیاں کم سے کم ملیں گی۔ الف لام میم، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا، الف لام میم 30 نیکیاں۔ ایک صفحہ پڑھ لیا تو کتنا ہزاروں ہزار نیکیاں اس کو مل جائیں گی۔ تو قرآن سمجھ کر پڑھنا یہی اصل ہے۔ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو کیا نمازیوں کو پھلانک کر، یعنی جماعت میں گھس کر نمازیوں کے سامنے جا سکتے ہیں؟ اگر سامنے جگہ خالی ہے تو واجب ہے جانا، فرض ہے۔ اگر سامنے کی صفوں میں جگہ خالی ہے
تو اس جگہ کو بھرنا, اس جگہ کو پورا کرنا واجب اور فرض ہے. اگر اس جگہ کو نہیں بھرتے ہیں تو سب گنہگار ہوں گے جتنے وہاں سامنے ہیں, خاص طور پر پچھلی صف والے. جس صف میں جگہ خالی ہے اس کی پچھلی صف والے, ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ آگے بڑھیں, جو خالی جگہ ہے صف میں اس کو پورا کریں. سمجھ رہے ہیں؟ تو پھلانگنا یہ واجب ہے بسا اوقات. تو لہذا پہلے صفوں کو مکمل کریں پھر دوسری صف لگائیں. ایک صف کو پہلے مکمل کر لیں, چاہے وہ مرد حضرات ہوں یا خواتین ہوں, پہلے ایک صف مکمل کر لیں. صف کے درمیان میں اگر خالی جگہ رہے گی تو ظاہر سی بات ہے وہ انسان گنہگار ہے, اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی. یہ بات نوٹ کر لیں آج سے. صف کے درمیان میں اگر جگہ خالی ہے تو اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی, چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں, ان کی نماز مکمل نہیں ہوتی. اور اس کی بڑی وعیدیں ہیں. عورت حیض کی حالت میں فون پر قرآن کی تلاوت کے دوران سجدہ ہے تو کیا کرے؟ بالکل کرے. اگر اس کو کرنا ہے تو کر لے, کیونکہ سجدہ تلاوت یہ نماز نہیں ہے. سجدہ تلاوت یہ نماز نہیں ہے کہ اس کے لیے طہارت کی ضرورت ہے. سجدہ تلاوت آدمی کہیں بھی کبھی بھی کر سکتا ہے, کہیں بھی کبھی بھی کر سکتا ہے. سجدہ تلاوت نماز نہیں ہے کہ اس کے لیے وضو بنانا, غسل کرنا, یہ کوئی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سجدہ تلاوت آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں, چاہے آپ حیض کی حالت میں ہو یا وضو آپ کا نہ ہو, طہارت نہ ہو. اگر آپ سجدے کی آیت پڑھ رہے ہیں, سجدہ کرنا چاہ رہے ہیں, سجدہ کر سکتے ہیں, اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. فرض نماز میں اگر اقامت کہنا بھول جائے تو کیا نماز ہوگی؟ جی ہاں, فرض خاص طور پر دیکھیے, اقامت واجب کب ہے؟ جب جماعت سے پڑھ رہے ہوں, 2 لوگ ہوں یا 2 سے زائد لوگ ہوں, تو اقامت کہنا واجب ہے. اور اگر کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے اقامت ضروری بھی نہیں, لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ فرض نماز کے لیے اقامت کہی جائے. اگر تنہا کوئی نماز پڑھ رہا ہے تب بھی, جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو ہر صورت میں کہنا ضروری ہے. بغیر اقامت کی نماز نہیں پڑھ سکتے جماعت کے ساتھ, فرض نماز ہے صرف. اور نفل نمازوں کے لیے اقامت جائز ہی نہیں ہے. نفل نمازوں کے لیے اقامت جائز ہی نہیں ہے, بدعت ہے. چاہے وہ جماعت سے نفل نماز پڑھی جا رہی ہو یا تنہا کوئی پڑھ رہا ہو, نفل نمازوں کے لیے اقامت نہیں کہیں گے. قرآن مجید کے سجدے کی تلاوت کو ایک ساتھ سجدے کر سکتے ہیں. قرآن مجید کے سجدے تلاوت کو ایک ساتھ, سوال ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں کہ قرآن کی جو سجدے کی آیتیں اس کو نہ کریں, قرآن جب ختم ہو جائے تو ایک ساتھ 15-17 جو سجدے ہیں سب کریں. نہیں, یہ سبب کی, یہ جو عبادت ہے سببی ہے, سببی ہے. سجدہ تلاوت کب کیا جاتا ہے؟ جب سجدے کی آیت پڑھتے ہیں تبھی کیا جاتا ہے. اب وہ وقت ختم ہو گیا تو بعد میں نہیں کریں گے, وہ سبب ختم ہو گیا نا, سبب ختم ہو گیا. جب سبب ختم ہو گیا تو وہ عبادت نہیں کر سکتے. تو آپ جب وہ آیت پڑھیں تبھی آپ کو سجدہ کرنا ہے. اگر آپ نے اس میں دیر کر دی, سجدہ نہیں کیا, تو پھر آپ کو دوبارہ سجدہ نہیں کرنا ہے. کچھ لوگ ہیں ایسے, پوری قرآن جب ختم ہو جاتی ایک ساتھ پورے سجدے کرتے ہیں. نہیں, یہ درست نہیں. سبب ہی ختم ہو گیا بھائی. سبب آپ کے لیے سجدہ کرنا کب مشروع تھا؟ جب سجدے کی جو آیت پڑھ رہے ہیں اسی وقت وہ آپ کو سجدہ کرنا چاہیے. آپ نہیں کیے اس وقت تو آپ سجدہ نہیں کرنا آپ کو. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ طریقہ غلط لوگوں میں رائج ہو گیا ہے, پھیل گیا ہے کہ ایک ساتھ پورے سجدے تلاوت کرتے ہیں, یہ درست نہیں ہے. جب امام صاحب رکوع میں جانے کے بعد کوئی رکوع میں آ کر شامل ہو جائے تو کیا اس کو آخری میں امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد کیا اس کو پہلی رکعت مکمل کرنا چاہیے یا نہیں؟ بھی رکوع میں مل گیا ہے امام کے ساتھ اور ایک مرتبہ بھی تسبیح پڑھ لی اس نے, سبحان ربی العظیم کہہ دیا, امام کے سر اٹھانے سے پہلے رکوع میں شامل ہو گیا, ایک تسبیح پڑھ لی, خلاص اس کی وہ رکعت مکمل ہو گئی. اب اس رکعت کو دوبارہ نہیں لوٹائے گا, جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بیان کیا. اگر رکوع نہیں ملا امام کے ساتھ, وہ جیسے صف میں اللہ اکبر کہا, امام صاحب کھڑے ہو گئے رکوع سے, تب وہ رکعت نہیں ہوئی. اب رکعت نہیں ہوئی, تب اس کے بعد کھڑے ہو کر وہ رکعت جو چھوٹ گئی ہے وہ رکعت مکمل. لیکن رکوع کے ساتھ امام کے ساتھ مل گیا ہے, امام کے سر اٹھانے سے پہلے وہ رکوع میں چلا گیا ہے,
تو اب وہ رکعت اس کی مکمل ہو گئی ہے، اس رکعت کو نہیں لوٹائے گا، ورنہ اس کی 5 رکعت ہو جائے گی، یا مغرب کی ہے تو 4 ہو جائے گی، فجر کی ہے تو 3 ہو جائے گی، اور اللہ نے 5 4 اور 3 نہیں فرض کیا ہے کہ نہیں، تو وہ زیادہ ہو جائے گی۔ کیا وتر کی نماز 2 سنت اور 1 وتر ملا کر پڑھ سکتے ہیں؟ کیا وتر کی نماز 2 سنت، یہ کیا 2 سنت کیا ہوتا ہے؟ عشاء کے بعد 2 رکعت، تو سنت مؤکدہ ہے نا، وہ جو نہیں، وتر کی نماز 2 سنت، شاید یہ 2 تشہد یا 2 سلام کے ذریعہ کہنا چاہ رہے ہوں۔ جو طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں، یعنی جس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں وتر، یہی افضل طریقہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا جائے، پھر 1 رکعت کھڑے ہو کر نئے سرے سے 1 رکعت مکمل پڑھی جائے۔ ورنہ اگر ایک ساتھ ایک سلام سے کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے، یعنی دوسری رکعت پڑھ لیا تو اب بیٹھے نا، سیدھا کھڑا ہو جائے، دوسری رکعت پڑھنے کے بعد سیدھا پھر کھڑا ہو جائے، پھر تیسری رکعت پڑھ کر کے پھر تشہد میں بیٹھے، دعا پڑھے، درود پڑھے، اس کے بعد سلام پھیر دے، یہ بھی طریقہ۔ لیکن افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے جو میں پڑھا رہا ہوں روزانہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز 2 رکعت ہے، رات کی نماز 2 رکعت ہے، تو افضل طریقہ یہی ہے کہ 2 پڑھا جائے، پھر اس کے بعد 1 رکعت اخیر میں پڑھی جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ طریقہ نبوی طریقہ افضل یہی ہے۔ اگر کوئی ایک ہی سلام کے ساتھ، ایک ہی تشہد کے ساتھ 3 رکعت پڑھ لیا تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی۔ البتہ اگر ایک سلام کے ساتھ کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو دوسری رکعت میں بیٹھنا اس کے لیے درست نہیں ہے، دوسری رکعت میں بیٹھنا اس کے لیے درست نہیں ہے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لا تشبہوا صلاۃ الوتر بصلاۃ المغرب، تم وتر کی نماز مغرب کی طرح نہ پڑھو، وتر کی نماز مغرب کی طرح نہ پڑھو۔ تو مغرب میں ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسری رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں، تشہد کرتے ہیں، پھر اتحیات وغیرہ پڑھ کر کھڑے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد بیٹھتے ہیں۔ تو وتر میں ایسے نہیں کر سکتے۔ وتر اگر ہم ایک ہی سلام سے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو دوسری رکعت میں نہیں بیٹھیں گے تو مغرب کی طرح ہو جائے گی، اور مغرب کی طرح وتر پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ بس اب رہنے دو۔ جھوٹ کیا ابھی ایسا لکھو ذرا میں پڑھ پاؤں۔ جھوٹ برتن رات میں رخصت ہیں، کیا کی ہے؟ میرے خیال سے یہ شاید پوچھنا چاہ رہے ہوں جھوٹا برتن رات میں رکھ سکتے ہیں، شاید ایسا ہو۔ جھوٹا برتن یعنی بغیر دھلے برتن کو ایسا رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ البتہ اگر اس میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور بعد میں آپ اس کو استعمال میں لانا چاہ رہے ہیں تو اس کو ڈھک کر رکھنا چاہیے، ورنہ دھلنے والا برتن آپ فجر تک رکھیں، 4 دن رکھیں، وہ آپ کی مرضی، بھائی نہ دھلیں۔ البتہ پاکی صفائی الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر کوئی چیز کھانے والی ہے آپ اس کو بعد میں استعمال کریں گے تو اس کو ڈھک کر رکھنا چاہیے، ورنہ کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، صرف دھلنے والا برتن ہے تو اس کو آپ صبح تک رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی ممانعت کہیں پر نہیں آئی ہوئی ہے۔ رنگ کے برقعے پہن سکتے ہیں؟ بھی برقع کیوں پہنا جاتا ہے پہلے بتائیے؟ پردہ کرنے کے لیے نا، وہ رنگ برنگ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس کو چھپانے کے لیے نا، تو آپ برقع ہی رنگ برنگ پہننے لگے تو برقع کا جو مقصد ہے پہننے کا وہی ختم ہو جائے گا، بھی ہے کہ نہیں؟ ختم ہو جائے گا نا۔ آج کل یہ ایسے برقعے آ گئے ہیں، اللہ کی پناہ، ایسے برقعے آ گئے ہیں کہ وہ بغیر برقعے کے چلیں تو وہ بہتر ہے، بغیر برقعے کے چلیں تو وہ بہتر ہے کہ نہیں؟ صحیح نہیں ہے؟ ایسے برقعے آ گئے، جاذب نظر، دلکش، بھڑکیلے رنگ والے، کوئی نہ دیکھنا چاہے تب بھی دیکھنا پڑتا اس کو ایک مرتبہ مڑ کر کے۔ ہاں بھی وہ نظر کو کھینچتی ہے وہ ساری چیزیں، یہ فطری چیز ہے، یہ فطری چیز ہے بھائی۔ کوئی بھی نئی چیز آنکھ دیکھتی اس کو دیکھتی بھائی، سیدھی بات۔ یہ اور بات ہے کہ ہم سب کو اپنی نظر نیچی رکھنی چاہیے، لیکن ایسے برقعے ہیں اللہ کی پناہ کہ وہ ایسے کپڑے نہیں ملتے پہننے کے لیے، صحیح ہے کہ نہیں بات ہے؟ تو ایسے برقعے مت استعمال کریں۔ آپ کو برقع شریعت نے فرض اسی وجہ سے کیا تاکہ آپ پردے میں رہ سکیں، آپ کی طرف کوئی نگاہ نہ اٹھائے، تو سادہ سمپل برقع آپ ڈالیں،
ایک دم بھڑکیلا اور ایک دم تنگ اور چست، یہ سب جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام ہے بھائی. جو بھی فتنے کی جو بھی چیز سبب بنے وہ سب چیزیں حرام ہیں. کوئی بھی چیز ہو آپ کی نگاہ میں اگرچہ وہ چھوٹی چیز معلوم، اتنے تنگ اور چست جو برقعے لوگ پہنتے ہیں وہ بھی حرام ہے. ڈھیلے ڈھالے پہننا چاہیے، سادے اور سمپل پہننا چاہیے. یہ نہیں کہ 10 کلر اس میں ہو، اس کی بناوٹ عجیب و غریب ہو کہ لوگ 10 مرتبہ مڑ کے دیکھیں اس کو، یہ سب درست نہیں ہے. خلاص.